الحمدللہ ہم ایمان والے تو ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان کامل ہے، تبھی ہم مسلمان ہیں۔ البتہ اس ایمان کو مزید تقویت بخشنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کسی پر اتنا یقین ہو کہ اگر ہمارے سامنے اس کے خلاف کوئی دلائل بھی دینا شروع کر دے تو ہم ان دلائل کو رد کر دیں اور سامنے والے کی بات کو تسلیم کر لیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کامل یقین اور کامل ایمان۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی رات کا وقت ہے، اور اگر میں اس وقت دلائل دینا شروع کر دوں کہ نہیں یہ رات نہیں ہے، یہ دن کا ٹائم ہو رہا ہے، تو چاہے میں کتنی لمبی تقریر کروں، آپ اس تقریر کو سننے کے بعد اینڈ میں یہ کہہ کے اٹھیں گے کہ یہ مولانا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ رات کو دن ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین کامل ہے۔ تو یقین کامل جب آ جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ سامنے والا دلائل کیا دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ جو میں نے یہ بھی پچھلے دنوں سنا تھا، ہمارے جو ایکٹر ہیں حمزہ علی عباسی صاحب، ان کا کسی ملحد سے بات ہو رہی تھی، تو ملحد نے کہا کہ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت میں یا مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نبی نہیں عام انسان تھے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ عام انسان ہو اور ہم نے ان کو نبی سمجھا۔ دلائل ایسے ہیں کہ ہم ان کو نبی سمجھتے ہیں، لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ عام انسان ہو اور نبی نہ ہو۔ کیا کہنے سے پاسبل کہ حضور اللہ کے نبی نہ ہوں؟ اٹس ویری مچ پاسبل، اٹس ویری مچ پاسبل۔ بٹ سو فار آپ نے کہا نا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں غلط ہوں، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چاہے کوئی ملحد کیمپ میں ہو، چاہے کوئی بلیور کیمپ کے اندر ہو، اگر آپ یہ سوچنا شروع ہو گئے نا کہ جو میں نے ڈسکور کر لیا ہے وہی بس حق ہے اور ٹروتھ ہے، باقی سب بیسکلی سوری فار مائی لینگویج باقی چور ہیں، باقیوں کو کچھ بھی نہیں پتا، تو آپ پھر چاہے ایتھیسٹ ہیں یا بلیور ہیں، آپ ایک غلط جگہ کھڑے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں بلیو کرتا ہوں وہ میں آخری حد تک جا کے غالب گمان رکھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اٹ سیمز ایکسٹریملی ریزنبلی ٹرو، لیکن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تو یہ ہر انسان کو رویہ اپنانا چاہیے اگر وہ واقعی سچائی کا متلاشی ہے، ورنہ پھر بیچ میں تعصب آ جاتا ہے، اور تعصب دنیاوی جو morality ہے اس کے تحت بھی غلط ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی morality بتائی ہے اسکرپچرز کے اندر اس کے تحت تو یہ جہنم سزا ہے اگر تعصب کا شکار ہو گیا تو ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یس آئی کین بی رانگ، اینڈ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھے انسان ہوں جو اپنے معاشرے کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس پوری چیز کا سہارا لیا ہو، بالکل پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل، لیکن میں جس حد تک پہنچا ہوں اس میں مجھے کوئی روم ابھی تک نظر نہیں آتا given whatever arguments have come in front of me, and inshallah we'll talk in the future and you can also۔ یہ ہمارے پاکستان میں وہ لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جو میڈیا پہ موجود ہیں، میں نے نام لے کر اس سے ذکر کیا کہ وہ باقاعدہ مختلف اشتہارات میں آپ کو نظر آئے گا، وہ باقاعدہ آپ کو ڈراموں میں نظر آئے گا، اور یہ صاحب متاثر کس سے ہوئے ہیں؟ یہ ایک اور جدید مفکر گاندھی صاحب سے متاثر ہیں، جاوید احمد گاندھی صاحب سے۔ تو اب یہ جو پورا سلسلہ ہمارے یہاں پر چل رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کے سلسلے میں بھی ڈاؤٹ فل کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے دلائل موجود ہیں، ہم نے دلائل کی روشنی میں تحقیق کے میدان میں مان تو لیا، لیکن دوسرا چانس بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نبی نہ ہو۔ یہ والا ایمان نہیں چلے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کھڑے ہو کر کتنی ہی تحقیق پیش کر دے، کتنے ہی دلائل دے دے، آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا حق۔